شوہر کو 5 جملے بولنے والی بیوی کی قبر میں عذاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ شوہر کو 5 جملے بولنے والی بیوی کی قبر میں ایسا عذاب اترتا ہے کہ اس کی چیخیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں، مگر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک دھمکی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لرزتا ہوا سچ ہے جسے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے اور روح چیخ اٹھتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہ وہ 5 خطرناک جملے ہیں جو زبان سے نکلتے تو لمحوں میں ہیں، مگر ان کی سزا قبروں میں برسوں تک بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بظاہر ایک بحث، ایک شکایت یا ایک ناراضگی میں ادا ہو جاتے ہیں، مگر آسمانوں پر ان کے بدلے قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جن سے محبت کے گھر اجڑ جاتے ہیں، گھروں میں نفرتیں آ جاتی ہیں، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور دلوں کی الفت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، دھیان سے سنیے، کیونکہ شاید یہ الفاظ آپ کی دنیا تو بچا لیں، مگر اگر یہی الفاظ بغیر توبہ کے زبان پر چلے آئے تو آپ کی قبر کی رات ایسی بھیانک ہوگی کہ چیخنے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ اب ذرا دل تھام لیجئے، سانس روک لیجئے، کیونکہ جو سچ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ صرف زبان کا نہیں، آپ کے نصیب کا بھی فیصلہ کرنے والا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ان 5 جملوں کو ایک کہانی کی صورت میں سنانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ انہیں دل سے سمجھ سکیں، اپنی زندگیوں میں اتار سکیں اور اپنے انجام کو سنوار سکیں۔ تو پیاری بہنیں، چلیں اب اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں اور آپ اپنے دل کو ایک بار میری طرف متوجہ کر لیں۔ پیاری بہنوں، پرانے دور کی بات ہے کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورتی کا بہت بڑا خزانہ عطا کیا ہوا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ اس لڑکی کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی، بس ایک نظر ڈالنے کی دیر ہوتی اور ہر دیکھنے والا اس پر اپنا دل ہار بیٹھتا۔ وہ لڑکی قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے اپنے گھر سے دور، کافی زیادہ فاصلے پر ایک مدرسے میں جایا کرتی تھی۔ کیا کرنے؟ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے۔ جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو وہ اپنے چہرے کو پردے کے ساتھ بڑی ہی احتیاط سے ڈھانپ لیتی، مگر اس کے نازک ہاتھ نظر آتے تھے، اور جو بھی اس کے ہاتھوں کو دیکھتا وہ سوچنے لگتا کہ جس لڑکی کے ہاتھ اتنے حسین ہیں اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت اور روشن ہوگا۔ یوں لاکھوں لوگ اس کے دیوانے ہو گئے، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ جب لاکھوں لوگ اس کے دیوانے تھے تو وہ بھی ایک شخص کی دیوانی ہو گئی، ایک نوجوان خوبصورت لڑکا جسے دیکھ کر وہ اپنا دل ہار بیٹھی۔ اب لاکھوں لوگ اس کے لیے دل ہار جاتے تھے، لیکن وہ ایک اور خوبصورت نوجوان اس کے لیے اپنا دل ہار بیٹھی۔ ایک دن جب اس نے اس نوجوان کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا، اس کی چال پر تو فدا ہو گئی۔ اب جیسے ہی اس نے اسے دیکھا تو سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، میں اسے اپنا محرم بنا لوں، ساری زندگی کے لیے اپنی دعاؤں کا ساتھی بنا لوں۔ دل میں ڈرتے ڈرتے اپنے والد سے بات کی، پہلے تو دل میں کی، پھر اپنے باپ کے سامنے گئی اور کہنے لگی کہ ابا جان، مجھے فلاں نوجوان پسند آ گیا ہے، میں اب اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو باپ کو بڑا ہی غصہ آیا، مگر پھر اپنی عزت بچانے کے لیے حامی بھر دی اور کہا ٹھیک ہے، میں اس کا رشتہ مانگنے جاؤں گا، لیکن پہلے دیکھوں گا کہ یہ لڑکا میری بیٹی کے لائق ہے بھی صحیح یا نہیں۔ پھر وہ والد اس نوجوان کے محلے میں گیا، اس کے گھر نہیں گیا، اس کے محلے میں گیا۔ محلے میں جا کے لوگوں سے دریافت کیا اور سب نے گواہی دی کہ بہت نیک سیرت لڑکا ہے، دل کا صاف ہے، غصہ تو بالکل نہیں کرتا، بڑا ہی اچھا نوجوان لڑکا ہے۔ یہ سن کر لڑکی کے والد نے اس لڑکے کے گھر جا کر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ مانگ لیا، کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب لڑکے کے گھر والوں نے سنا کہ لڑکی حافظہ ہے
مطلب قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہیں، بڑی ہی خوبصورت ہے، جو دیکھتا ہے فدا ہو جاتا ہے، بڑی ہی پاکیزہ ہے، تو وہ بڑی ہی جلدی راضی ہوگے۔